میں تو خاک تھا، میں دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا۔ میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ درد پڑھنا سکھا دیا۔ ہم سب کو بھی ڈاکٹروں کی طرح ہونا چاہیے، جو علاج سے پہلے کسی کا مذہب نہیں پوچھتے۔ ناممکن ہے کہ اللہ نے جو تیرے لیے لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے، تو پھر تو کیوں راضی نہیں ہے؟ اپنے دل سے حسد، نفرت اور عداوت کو باہر نکال پھینک، اور صاف دے اور صاف نیت کے ساتھ دینا سیکھ۔ اگر شعور نہ ہو تو جنت ہے دنیا، بڑے عذاب میں گزرتی ہے یہ آگاہی کے ساتھ۔ رابطے بھی رکھو، راستے بھی رکھو، لوگوں سے ملو بھی، فاصلے بھی رکھو۔ کسی کی مشکلوں میں تو کسی کے کام آ جانا، تیری ناممکنوں کو وہ کبھی ممکن بنا دے گا۔ ہے مسلسل میرے سر دھوپ کسی صحرا سی، لاکھ دیواروں کے سائے سے لپٹ کر دیکھا۔ گنے چنے ہوئے سینوں میں جھانکتا ہے یہ نور، ہر ایک پر نہیں ہوتی عطا محبت کی۔ کوئی منزل نہیں ہوتی اس کی، محبت راستہ ہی راستہ ہے۔ گھبرائے نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ سب بہتر کرے گا۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دے، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ اپنے رہنما ہمیشہ بہادروں کو بناؤ، اس لیے کہ بہادروں کی رہنمائی سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ تو اپنا محل اپنے اندر خود بنا، ورنہ یہ دنیا تیرے لیے قید خانے کے سوا کچھ نہیں۔ زمین پر بیٹھنے والے کو نیچے گرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ عشق کو پہلے لا کے وظیفے سے آگاہ کر، پھر اسے علم اللہ کے رمز سے آشنا کر۔ سفر لازم ہے، روح تھک سی گئی ہے۔ زندگی میں اتنے مصروف ہو جائے کہ پچھتاوا، دکھ، نفرت اور ڈر کے لیے وقت نہ بچے۔ یاد رکھیں، زندگی میں خالی شخص ہی سب سے زیادہ تکلیف میں رہتا ہے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے، تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے۔ جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں، انہیں سفر کبھی خوف زدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں انہیں قبول ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کے دوستوں کی نرم اور سخت بات سے پہلو تہی نہ کر، وہ چاہے گرم کہیں چاہے سرد، جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھو، سچ اور یقین زندگی کا سرمایہ ہے۔ اگر دل کے باغ کا ایک تنکا کم ہو جائے تو عقل مندوں پر ہزاروں غم چھا جاتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیچو۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ آپ فرماتے ہیں، زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ کوئی بھی انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا اس کا چاہنے والا اسے بنا دیتا ہے۔ جو عشق صرف رنگ اور روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہے، اور اس کا انجام شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جب بیمار شخص کا فیصلہ آتا ہے تو
تو طبیعت بھی بیوقوف ہو جاتا ہے۔ زبان انسان کی اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ جدائی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، اور جو لوگ دل اور روح سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے کوئی جدائی نہیں ہوتی۔ جو استعمال ہوتا ہے وہی ترقی بھی کرتا ہے، اور جو استعمال نہیں ہوتا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ہوس، ذل اور وجود کی لذت چھوڑ دی جائے تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ عقل گناہ کے وقت اپنا کام چھوڑ دیتی ہے، بصیرت ضمیر کو زندہ رکھتی ہے۔ جو کمالات اللہ تعالی اپنے دوست کو عطا کرتا ہے، دولت مند ان کمالات سے محروم ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کپڑے حلال رزق سے بنائے گئے ہیں وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ جانور بہت اچھے دوست ہوتے ہیں کیونکہ وہ کوئی اعتراض اور برائی نہیں کرتے۔ اپنی راز کی خود حفاظت کرو۔ جس بات کا تمہیں پورا علم نہ ہو اپنی زبان سے مت نکالو۔ تو نفس کی ایک خواہش پوری کرتا ہے، اور وہاں تیرے اور تیرے رب کے درمیان سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مصیبت کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ بدنام ہونے کے بعد منافقت نے اپنا نام بدل کر مصلحت رکھ لیا۔ ہم تب نہیں سیکھتے جب چیزیں آسان ہوتی ہیں، ہم تب سیکھتے ہیں جب ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ خواب وہ ہیں جو لوگوں کو زندگی سے پیار کرنا سکھاتے ہیں، پھر بے شک زندگی کتنی ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ لوگوں کا دکھ بانٹ لو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان میں اضافے کا سبب بھی نہ بنو۔ اپنے چہروں کو نہیں بلکہ اپنی روح کو صاف اور پاکیزہ بناؤ، اسی میں تمہاری کامیابی اور بھلائی ہے۔ جہالت احساس کمتری بھی پیدا کرتی ہے، اور احساس کمتری حسد کو جنم دیتی ہے۔ حسد جب حد سے گزرتا ہے تو بدعمالی پر مجبور کر دیتا ہے۔ زخم چھپانا یہ ایک ہنر ہے، ورنہ یہاں ہر ایک کے ہاتھ میں نمک ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے برا وہی لگتا ہے جو ہمیں کوئی نصیحت کر رہا ہوتا ہے۔ خاموش رہا کرو، یہ بہت سارے بھرم رکھ لیتی ہیں۔ جھوٹ وہ خطرناک بیماری ہے جو عزت کو کھا جاتی ہے۔ خوش نصیب وہ ہیں جو اپنے نصیب پر خوش رہیں۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو دھیرے دھیرے اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بن جاتی ہے۔ اے انسان، قابلیت کو خود میں پا کر بے وقوف نہ بن کہ اللہ جسے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے۔ جانتے ہو بد نصیب شخص کون ہوتا ہے؟ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ نماز ایمان کی دلیل ہے، اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے۔ صدقہ خطاؤں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ راز پوچھا تھا کامیابی کا، جواب آیا نماز پڑھا کرو۔ دنیا میں آئے ہیں، کہانی تو بنے گی، کتابی نہ صحیح زبانی تو بنے گی۔ مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے ایک بار، اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دل پاک میں ہی تو پاک ہو نہیں سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ خدا ایسے احساس کا نام ہے رہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔
तजल्ली नार थी या नूर, न तुम समझे न हम समझे। जला क्यों पर ये कोहे दूर, न तुम समझे न हम समझे। वो शहरक से भी है नज़दीक, ये कुरान कहता है शहरक हमसे कितनी दूर, न तुम समझे न हम समझे। सब कुछ खोकर ही अपना आप मिल सकता है। कमीना सिफत लोगों की यही आदत होती है कि जब तू उनसे नेकी करे तो वो बुराई करते हैं। अगर मखलूक अपनी हस्ती पहचान ले तो खुदा की मारिफत खुद ब खुद हासिल हो जाती है। मुझे ढूंढते हो जा बजा, क्यों खोजते नहीं खुद तुम में। जिस्म रूह से और रूह जिस्म से पोशीदा तो नहीं, लेकिन रूह का देखना निगाह की दस्तरस से बाहर है। दस्तकें दे रही है मशीयत, सोने वाला मगर सो रहा है। कुछ तो मतलब है इन जलजलों का, कुछ तो ज़ेरे ज़मीं हो रहा है। दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। यहाँ लोग दफनाकर भूल जाते हैं कि कब्र कौन सी थी, और तुम साहब किस गुमान में हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इतना इल्म ज़रूर हासिल कर लो कि अपने ना इल्म होने का तुम्हें पता चल जाए। जिस शख्स ने ये समझ लिया कि मैं फ़लाँ शख्स से बेहतर हूँ, तो यकीनन उसके जहल के बाइस उसके तमाम आमाल ज़ाय हो जाएंगे, इसलिए कि जहल से बढ़कर कोई और गुनाह नहीं है। जब तक आपका जहन को सुकून ना हो, आप एक आज़ाद शख्स नहीं है। सुबह उस वक्त नहीं होती जब सूरज निकलता है, सुबह तो उस वक्त होती है जब आदमी जाग उठे। वालिद बुरा न मान जो वारिस बुरा कहे, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहे जिसे। तुम्हारे पाँव जमे हैं सो तुम न समझोगे, हयात कैसे गुजरती है लड़खड़ाते हुए। कुछ लोगों की इज्जत उनके शर से बचने के लिए की जाती है। एक बुत मुझे भी गोशाए दिल में पड़ा मिला, वाइस को वहम है कि उसी को खुदा मिला। हैरत है उसने अपनी परस्तिश ही क्यों न की, जब आदमी को पहले पहल आईना मिला। ये रोना धोना किस बात का, जो खोया है साथ लाए थे क्या। या अल्लाह, मैंने अपना हर मामला और अपनी फ़िक्र को तेरे सुपुर्द किया। या अल्लाह, मुझे उस चीज़ की खुशखबरी अता कर दें जो दुआ की सूरत में मैंने तेरी बारगाह में पेश की है। मौत से ना डर बल्कि ज़िंदगी से डर, क्योंकि ज़िंदगी में हज़ारों आफतें छुपी हुई हैं। सब्र करने वाला वो है जो शिकायत को छोड़ दे। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, इंसानों की कद्र करने में आपको अपना एहतराम समझ आएगा। हर बंदे को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए पैदा किया गया है। बदतरीन एहतराम वो है जो खौफ की वजह से किया जाए। मौलाना रूमी फरमाते हैं, थोड़ी देर कब्रिस्तान जा और बोलने वालों को खामोश देख। हकीकी सुकून सिर्फ उस वक्त मिलता है जब आप तन्हाई में अल्लाह से लो लगाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोहब्बत करते हुए इस बात का ख्याल रखना कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसके ताबे होना पड़ता है। हमारे बीमार मुआशरे का अलमिया ये भी है कि यहाँ सबको अपनी दुनिया और दूसरों की आखिरत की फिक्र रहती है। एक समझदार आदमी सब कुछ नहीं जानता, सिर्फ बेवकूफ़ हर बात जानता है। जो कील उभरी हुई होती है
ہتھوڑا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ داؤ داؤ مت کہو، سب داؤدار ہے، بے داؤ وہی ہے جو پروردگار ہے۔ غم زندگی غم بندگی غم دو جہاں غم کارواں، میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان۔ غم زندگی تیری راہ میں، شب آرزو تیری چاہ میں، جو اجڑ گیا وہ بسا نہیں، جو بچھڑ گیا وہ ملا نہیں۔ بادشاہ تو وقت ہوتا ہے، باقی سب تو یوں ہی غرور کرتے ہیں۔ الفاظ سوچ سمجھ کر خرچ کیجیے، ہر لفظ کے کئی مطلب ہوتے ہیں اور ہر مطلب میں فرق ہوتا ہے۔ دھن عقل پر پڑی ہو تو کتابوں کی عینک بھی کام نہیں آتی، غور و فکر کا کپڑا ماننا پڑتا ہے۔ سچے انسان کے لیے جھوٹ میں کوئی اچھا مقصد ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ صرف آگ لگانے کے لیے ہوتا ہے۔ بگاڑ پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے اور اصلاح کر لینا ایک دینی عمل ہے، جبکہ بگاڑ پر قائم رہنا سرکشی کا عمل ہے۔ محبتیں تو زندگی میں مان بنا کر رکھی جاتی ہیں، اتارے تو بوجھ جاتے ہیں، زندگی سے بھی اور دل سے بھی۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پر اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ ہم زندگی میں اکثر چیزوں کی تمنا کر کے سوچتے ہیں کہ جب مجھے یہ مل جائے گا تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا۔ غلط، خوشی ہمارے اندر ہوتی ہے۔ اگر کچھ نہ ہو کر بھی ہم خوش نہیں ہیں تو کچھ پا کر بھی نہیں ہوں گے۔ دیکھنے والا ایک نہیں ملتا، آنکھ والے بہت ہوتے ہیں۔ چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں اور بڑے لوگ بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بدترین انسان وہ ہے جو نہ تو کسی کی غلطی کو معاف کرے اور نہ ہی کسی کا عیب چھپاتا ہو۔ آپ فرماتے ہیں، کسی حال میں بھی ہو، خواہ سست ہو یا حشاش بشاش، کاموں کے سلسلے میں ثابت قدمی اور مسلسل کوشش کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی اس نے کوشش کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنے عمل کا بوجھ اٹھاؤ جتنے کی تمہیں طاقت ہو، کیونکہ بہترین عمل وہ ہے جس پر زیادہ پابندی کی جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ اللہ پر ایمان انسان کو مضبوط بناتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور پر یقین انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا، جب اللہ دلوں کے حال جانتا ہے تو بے قصور انسان پریشانیوں میں مبتلا کیوں رہتا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، اللہ آزماتا ہے، وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے۔ جس سے بہت پیار کیا جائے اسے بہانے بہانے سے آزمایا بھی جاتا ہے۔ شکر ادا کیجیے، برا وقت اور برا بندہ زندگی میں آیا اور چلا گیا، جو اس نے سکھایا اس کی مہربانی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماضی کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں اور ماضی کی لاش کو کندھے پر اٹھا کر اپنی کمر کو جھکا لیتے ہیں۔ تھکنے سے بہتر ہے ماضی سے جان چھڑائے، ماضی سے سیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں کا سچے من سے اعتراف کیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوت بنا ڈالے گا اور انہیں سے تمہیں مضبوط کرے گا، بے شک وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تکلیف پر صبر، جہالت پر بردباری اور بدسلوکی پر معاف اور درگزر کرنا بہت عظیم عمل ہے، اور یہ دولت صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ جینے کا بہترین اصول ہے، آپ بھی اپنا لیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ صرف نیک ہی نہ بنیے
बल्कि दूसरों के साथ नेकी भी कीजिए। तवक्कुल, अल्लाह पर यकीन करना, उन चीज़ों के होने का भी जो बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आ रही हो। वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, जहाँ बात समझ ना आए वहाँ दीन काम आता है। दीन का मतलब क्या है? जहाँ समझ ना आए वहाँ हुक्म मानना। खुद इंसान के बनाए हुए उसूल तो ऐसे हैं कि जो चीज़ एक के यहाँ बदतरीन है, दूसरों के यहाँ वही बेहतरीन है। किसी के बुरा या अच्छा कह देने से आप अच्छे या बुरे नहीं बन जाते। अच्छाइयों बुराइयों का भी एक पैमाना है, वही जो आसमानी सहीफ़ों से उतारा जाता है। जिसको एहसास न जलाए उसको भला कौन जला सकता है। वो लोग चले गए जब आपके सर में दर्द होता था तो उनके दिल में दर्द हो जाता था। अक़ल का हिजाब उठ जाए तो जलवा कुछ और ही है। बाकी की मोहब्बत ख़त्म कैसे हो सकती है? बाकी रहने वाले का महबूब भी बाकी ही होगा। टूटा हुआ दिल अल्लाह की तवज्जो खींचता है। खुश नसीब है वो रूह जो खुदा के लिए रोती है। इशफाक अहमद फरमाते हैं, मुझे फ्रांस के मल्लाहों की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जब वो समंदर में उतरने लगते हैं तो बड़ी मुख्तसर सी दुआ मांगते हैं। कहते हैं, ए खुदा, तेरा समंदर बहुत बड़ा है और मेरी कश्ती बहुत छोटी, तो हम पर रहम फरमा। सहरा में कश्ती वही बनाते हैं जिन्हें खुदा की रहमत पर भरोसा हो। वो जानते हैं कि खुदा भरोसा तोड़ने वालों में से नहीं, मौजज़े उन्हीं लोगों का मुक़द्दर हुआ करते हैं। हकीम लुक़मान ने कहा, मैंने ज़िंदगी में एक तवील मुद्दत दवाओं से लोगों का इलाज किया, मगर इस तवील तजुर्बे के बाद मैंने सीखा कि इंसान के लिए सबसे बेहतरीन दवा मोहब्बत और इज़्ज़त है। किसी ने पूछा, अगर ये असर ना करें? आप मुस्कुराए और बोले, दवाई की मिकदार बढ़ा दो। अगर तुम्हें हर जगह अपनी जमात, अपना लीडर, अपना फ़िरक़ा या अपनी राय ही दुरुस्त लगती है तो यकीन जानो आपको मज़ीद तालीम की ज़रूरत है। उलझने कई झुक्के भी सुलझाई जाती हैं। लोग सारे तो नहीं पद के बराबर होते। हर चीज़ में हुस्न है लेकिन नज़र किसी किसी को आता है। वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, सबसे ख़तरनाक दुश्मन वो है जो दोस्त बनकर आए। अच्छे इंसान की तारीफ़ के लिए इतना ही काफ़ी है कि ये किसी को तकलीफ़ नहीं देता। इंसान के दिल का बदतरीन लिबास हसद है। आप सीखना चाहें तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। इंसान की हर सांस उसे मौत की तरफ ले जा रही है और वो समझता है कि वो जी रहा है। मायूसी रास्ते का सबसे बड़ा रहज़न है। वक्त मिट्टी डाल देता है यादों पर, माजी पर, आरज़ुओं पर, गलतियों पर और चाहतों पर, यहाँ तक कि रिश्तों पर भी। मुश्किल रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक ले जाते हैं। नाकामियाँ नमक की मानिंद होती हैं जिससे कामयाबी का जायका समझ में आता है। वही शख्स दूसरों के एतमाद को जीत सकता है जिसे खुद पर एतमाद होता है। वही लोग अपनी तनकीद को बर्दाश्त करते हैं जो हकीकत में अपनी बेहतरी चाहते हैं। सिर्फ मरी हुई मछलियाँ ही पानी के बहाव के साथ बहती हैं। सूरज से सबक सीखना है तो उसे डूबते हुए देखो, क्योंकि ये तुलू भी होगा। ज़हानत की सच्ची निशानी जानकारियों की फरावानी नहीं बल्कि ख्यालात की गहराई है। आप एक ही बार जीते हैं, लेकिन अगर सही से जिए तो एक ही बार काफ़ी है। गुस्सा ऐसी आंधी है जो दिमाग का चिराग गुम कर देती है। किसी से अपना मुकाबला ना करें। कम पहन लें, सस्ता पहन लें, सादा खाना खा लें,
لیکن حلال کھائیں۔ کم میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ شرم تو حرام کھانے میں آنی چاہیے۔ دوسروں کے گناہوں کو شمار کرنا چھوڑ دیے، کیونکہ اس کے لیے فرشتے مقرر کیے جا چکے ہیں۔ اپنے اعمال پر نظر ڈالیے، کیونکہ اس کے لیے فرشتے بھی مقرر ہیں اور آپ کو جواب بھی لازمی دینا ہے۔ جو اپنی گفتگو میں سچ بولتا ہے، اس کی خوش اخلاقی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی اپنی زبان انسان کی بہترین دوست بھی ہے اور بدترین دشمن بھی، اور یہ بھی انسان کے اوپر ہے کہ وہ اسے اپنا دوست بنائے یا دشمن۔ خاموشی کی زبان کوئی کب جانتا ہے؟ جو تو نہیں جانتا، تیرا رب جانتا ہے۔ تنہائی میں گناہ کر یا کر عبادت، تیرے قلب کی گہرائی میں کیا وہ سب جانتا ہے۔ بھروسے کے بغیر کوئی رشتہ چن نہیں سکتا، نہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ، نہ انسان کا انسان کے ساتھ۔ جینے کے لیے اتنی بہادری لازم ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ ہم اس رب سے مدد کی امید رکھ کے بیٹھے ہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ بے شک وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔